ورسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه إلى يوم الدين أما بعد. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. صحیح البخاری و صحیح مسلم. معزز بھائیو، ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے یہ بڑی ہی عظیم اور بڑی اہم حدیث ہے. اس حدیث میں توحید کی فضیلت اور اس کے فائدے بیان کیے گئے ہیں، شرک کی مذمت اور اس کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں. لہذا یہ حدیث بڑی ہی اہم اور عظیم حدیث ہے. اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو بیان کیا ہے جو توحید سے متعلق ہیں اور جن میں شرک کی تردید کی گئی ہے. آیتوں کے بیان کے بعد یہاں پر مصنف نے حدیث بیان کی ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کے راوی بڑے ہی عظیم اور مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. یہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا. 18 سال ہی کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت سے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو دوسری بیعت پیش آئی تھی اس بیعت کے اندر یہ شریک تھے. ان کے بارے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایسی آپ کی فضیلت میں ایک دوسری حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تم قرآن 4 لوگوں سے سیکھو یا قرات 4 لوگوں سے سیکھو. ان میں سے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اور سالم مولا ابی حذیفہ اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل، یہ 4 صحابہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ ان 4 لوگوں سے قرآن کی قرات کا، قرآن پڑھنے کا علم سیکھو. تو اس حدیث سے بھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، فقیہ تھے، اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے ان کو مکے کا قاضی اور گورنر بنایا. اس کے بعد یمن کا قاضی اور گورنر بنا کر کے آپ نے ان کو بھیجا یمن میں، اور وہ یمن ہی میں تھے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے. اس طریقے سے غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں ہر جنگ کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہمیشہ مشورہ لیا کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ بعض مواقع پر انہوں نے فرمایا کہ لولا معاذ لہلک عمر، کہ اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو ان ساری باتوں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ کتنے عظیم صحابی تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا قاضی اور گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، اور سن 18 ہجری میں امواس، یہ شام کا ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے جہاں پر طاعون آیا ہوا تھا، اور اس طاعون میں ان کی وفات ہو گئی تھی سن 18 ہجری میں. اور اس طاعون امواس میں بڑے بڑے صحابہ کرام کی وفات ہو گئی تھی، ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 33 یا 35 سال تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ جوانی ہی کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی. معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ ان سے راضی ہو۔ ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، اور ان کے 2 لڑکے تھے جیسا کہ سیرت کے اندر آتا ہے، اور 30-35 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ ہے اس حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور قرات کے بہت بڑے ماہر اور عالم تھے، جیسا کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ حدیث بھی بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ سن لیجئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت و بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ کے ذمے یہ حق ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ، جو حدیث ابھی آپ کے سامنے عربی زبان کے اندر پڑھی گئی تھی۔ اس حدیث کے راوی معاذ بن جبل ہیں اور ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے فائدے ہیں جو حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے سنا اور پڑھا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے۔ اس حدیث سے گدھے کی سواری کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ گدھے پر انسان سوار ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر سواری کے اندر ایک سے زیادہ لوگوں کو بٹھانے کی طاقت ہو اور وہ بوجھ برداشت کر سکے تو انسان دوسروں کو بھی سوار کر سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ ہمارے نبی کتنے متواضع تھے، کتنے خاکسار تھے کہ آپ ساری دنیا کے امام اور رہبر، سب سے افضل، سب کے سردار اور سب کے پیشوا اور امام، اس کے باوجود آپ کا تواضع کا عالم یہ ہے کہ آپ گدھے پر سواری کر لیا کرتے تھے، گدھے پر بھی آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور نہ صرف بیٹھتے تھے بلکہ اپنے پیچھے بھی کسی کو سوار کر لیا کرتے تھے، جبکہ عام طور سے بڑے لوگوں کے خلاف یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے گدھے کی سواری کی اور اس پر بھی پیچھے آپ کبھی کبھار لوگوں کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا تواضع تھا، یہ آپ کی خاکساری تھی، اور اللہ کے رسول کی حدیث سے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، خاکساری اپناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بلند کرتا ہے اور اس کے اندر اس کو رفعت عطا کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ کا تواضع اور آپ کی خاکساری ثابت ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے معاذ، مخاطب کرنے میں توجہ انسان کی زیادہ ہوتی ہے اور انسان زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، زیادہ اہتمام کرتا ہے، اور آپ نے پہلے سوال کیا کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو صحیح بات بتانے کا یا تعلیم و تعلم کا، کہ سوال کیا جائے اور پھر سوال کا جواب دیا جائے، اور ہمارے دین کا ایک بڑا حصہ سوال و جواب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں یہ ہے کہ جبریل امین ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اور ہمارے نبی ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں سوال و جواب کی شکل میں۔ تو سوال کرنا اور پھر سوال کا جواب دینا، اس میں زیادہ توجہ ہوتی ہے اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور یہ بھی تعلیم کا اور تدریس کا اور لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے اور پھر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں دین نصیحت ہے، تو لوگوں نے آپ سوال کیا نصیحت؟
تو پھر آپ نے اس نصیحت کی تعریف کی اور بتایا کہ نصیحت اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے۔ ایسے ہی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں سے پوچھتے تھے اور پھر آپ اس سوال کا لوگوں کو جواب دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، اور اس حدیث میں سب سے پہلا جو سوال آپ نے کیا کہ اللہ رب العالمین کا بندوں پر کیا حق ہے، بڑی اہم حدیث، بڑا اہم سوال۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا یہ سوال کا جواب نہیں معلوم تھا، اس لیے انہوں نے کیا کہا، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو یہ حدیث معلوم، یہ سوال کا جواب معلوم رہا ہو، لیکن آپ نے تواضع میں، خاکساری میں اور امائے نبی کی ہیبت اور ان کا ادب کرتے ہوئے ان کے سوال کا جواب نہ دیا۔ اس سے جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص سے دین کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے اور اسے نہ معلوم ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے کی انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، حلال و حرام کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کسی مسئلے کا جواب دیں اور آپ کو اس کا جواب صحیح طریقے سے نہیں معلوم ہے تو ہو سکتا ہے آپ حرام کو حلال کر دیں یا حلال کو حرام کر دیں۔ یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے، شریعت اس کے نبی کی ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کو صحیح جواب معلوم ہو تبھی انسان کو جواب دینا چاہیے، ورنہ انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بغیر علم کے سوال کا جواب دینے سے، بتانے سے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتا کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ تم نہ کہو۔ لہذا اگر ہمیں کسی کا جواب نہ معلوم ہو تو انسان کو کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم ہے، لا ادری۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ لا ادری یہ آدھا دین ہے، آدھا دین ہے لا ادری کہنا۔ ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی وصیت کی گئی ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ لہذا دین کے بارے میں انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جس کا جواب نہ معلوم ہو اس کے بارے میں کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام گزرے ہیں، ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی اندلس سے آیا اور اس کے پاس تقریباً 40 سوالات تھے، اور اس نے 40 سوالات کیے تو امام مالک بن انس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 4 سوالوں کا جواب دیا، اور باقی سوالوں کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس نے کہا میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، اور آپ کی شہرت سن کر کے اور آپ کے علم کا چرچا سن کر کے میں آیا ہوں، اور آپ نے صرف 4 سوالوں کا جواب دیا اور باقی سوالوں کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جہاں سے آئے ہو سواری پر سوار ہو جاؤ، اور جا کر کے وہاں کے شہر میں گلیوں میں اعلان کر دو کہ میں نے مالک سے پوچھا اور مالک نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا اور یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ دین کا معاملہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، اور ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں یہ کہا کہ میں نے 4 ہی سوالوں کا 36 سوالوں کا صحیح جواب دیا تھا، جس کے بارے میں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے انہی کا میں نے صحیح جواب دیا تھا، اور جن کا میں نے جواب دے دیا گویا کہ میں نے اس کا صحیح جواب نہیں دیا۔ یہ ان کی خاکساری اور تواضع تھا، ورنہ بہت بڑے امام تھے، عالم دین تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس میں ہمارے لیے ادب موجود ہے کہ اگر ہمیں کسی سوال کا جواب نہ معلوم ہو تو یہ کہہ دینا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے توہین نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کے پاس کا جواب نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ اس سے انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے، اور نہ ہی لوگوں کے اس میں آ کر کے کہ بھئی لوگ ہمیں کیا کہیں گے جواب دینا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے صحیح جواب تو آپ صحیح جواب دیں، اور اگر نہیں